اندر کا دکھ۔ جب کبھی بچپن یاد آتا ہے تو پپو ضرور یاد آتا ہے، نذیر ماموں کا سوتیلا بیٹا جو پشاور میں رہتے تھے۔ ہم لوگ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں امی کے ساتھ جاتے تو نانی کے گھر میں سب سے ملاقات ہوتی۔ نذیر ماموں امی کے چھوٹے بھائی تھے جنہوں نے شوکت ممانی سے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی، جو پہلے سے شادی شدہ تھیں، اور ان کے 3 بیٹے تھے، شیر خان، بہادر خان اور پپو۔ چونکہ اس کو سب پپو کے نام سے پکارتے تھے، اس لیے اس کا اصل نام کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ شوکت ممانی کی کم عمری ہی میں شادی ہو گئی تھی۔ 20 سال کی عمر میں ان کے شوہر ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو نذیر ماموں نے ان کو شادی کی آفر دی تو وہ فوراً تیار ہو گئیں۔ وہ امی کی ماموں زاد بھی تھیں۔ نانی کی مخالفت کے باوجود یہ شادی ہو گئی اور شوکت ممانی اپنے 3 بچوں کے ساتھ نانی کے گھر آ گئیں۔ یہ بچے ہمیشہ سب کی نفرت کا شکار ہوتے، ان سے کوئی بھی پیار سے بات نہ کرتا، حتیٰ کہ شوکت ممانی بھی ان بچوں سے محبت سے پیش نہ آتی۔ لگتا تھا وہ اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کا بدلہ ان بچوں سے لے رہی تھیں۔ پپو سب سے بڑا تھا اور سب سے حساس بھی۔ جب سب بچے کھیل رہے ہوتے تو وہ بھی خاموشی سے سب کو دیکھ رہا ہوتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ مایوسی اور اداسی کے ڈیرے ہوتے۔ اس وقت چونکہ میں بھی بچی تھی، اس لیے یہ سب باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو پپو بھائی کی اداسی کی وجہ سمجھ میں آنے لگی۔ وجہ تھی محرومیاں اور نفرتیں جو شاید انہیں ورثے میں ملی تھیں۔ باپ تو سوتیلا تھا ہی، پر جب ماں بھی سوتیلی بن جائے تو بچے یتیم یسیر ہو جاتے ہیں۔ میں پپو بھائی سے بہت ہمدردی رکھتی تھی۔ مجھے ماموں اور ممانی دونوں پر بڑا غصہ آتا تھا کہ ماموں اپنے بچوں اور شوکت ممانی کے بچوں میں بڑا فرق کرتے تھے، اور شوکت ممانی بھی ماموں کے بچوں پہ جان نثار تھیں۔ پپو کا دکھ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ اس بار جب ہم پشاور گئے تو پپو بستر پر آ گیا تھا، بے انتہا کمزور اور لاغر ہو گیا تھا۔ ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ امی کو بھی پپو سے بہت ہمدردی تھی۔ امی نے خود اسپتال لے جا کر پپو کے سارے ٹیسٹ کروائے، لیکن کوئی بیماری نہ نکلی تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو خوش رکھیں۔ اب بھلا بتائیے، خوشی ہوتی تو پپو کا یہ حال ہوتا؟ اب شوکت ممانی کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے بچے کو کیا غم ہے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ایک صبح جب پپو نہ جاگا تو پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے، لیکن مجھے دکھ نہ ہوا بلکہ خوشی ہوئی کہ وہ اپنے تمام دکھوں سے نجات پا گیا، جن سے وہ جیتے جی شاید کبھی نجات نہیں پاتا، کیونکہ میں اس کا دکھ محسوس کر لیتی تھی۔ اس کی خاموشی کی زبان مجھے سمجھ آتی تھی۔ غم خاموش قاتل ہوتا ہے، روح کا سرطان ہوتا ہے، اور ایسے دکھ جو بولے نہیں جاتے انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ اور پپو تو جیتے جی ہی مر چکا تھا۔ اس کی موت تو اس کی ماں کی نظر بدلتے ہی ہو چکی تھی۔ شکریہ۔